السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی ایک غریب لیکن محنتی کلرک تھا۔ اس کے باس نے اسے چوری کے جھوٹے الزام میں ذلیل کر کے نوکری سے نکال دیا۔ علی نے منتیں کرنے کی بجائے دن رات ایک کر کے اپنا بزنس کھڑا کیا اور ایک کامیاب انسان بن گیا۔ 10 سال بعد جب سیٹھ ظفر کی کمپنی دیوالیہ ہو رہی تھی تو علی نے اسے خرید لیا۔ سیٹھ ظفر آفس میں نوکری مانگنے آیا، لیکن جب علی نے اسے اس کی پرانی کرسی کے نیچے سے نکلنے والی وہ خاص چیز دکھائی تو اس کے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ شہر کی بلند و بالا اور شیشوں سے سجی فلک بوس عمارتوں کے درمیان ایک خستہ حال گرد آلود سڑک پر چلتا ہوا علی اپنی پرانی اور گھسی ہوئی چپلوں کو گھسیٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں رات بھر کے جاگنے کی تھکن تھی اور دل میں اپنے بیمار ماں کے علاج کی فکر، لیکن اس کے ماتھے پر محنت کی وہ چمک تھی جو صرف حلال رزق کمانے والوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ علی ایک غریب لیکن انتہائی ایماندار اور محنتی کلرک تھا۔ اس کی زندگی کا محور صرف دو چیزیں تھیں: اپنی ماں کی خدمت اور اپنے کام سے دیانتداری۔ وہ ظفر انٹرپرائزز نامی ایک بڑی اور معروف کمپنی میں پچھلے 5 سالوں سے کام کر رہا تھا۔ یہ کمپنی سیٹھ ظفر کی تھی، جو شہر کا ایک انتہائی امیر، مغرور اور چلاک بزنس مین تھا۔ سیٹھ ظفر کے نزدیک انسان کی وقت اس کے بینک بیلنس سے تھی۔ غریب اس کے نزدیک کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ سیٹھ ظفر کا عالی شان دفتر، جو قیمتی لکڑی، امپورٹڈ فانوس اور چمڑے کے صوفوں سے سجا ہوا تھا، علی جیسے چھوٹے ملازمین کے لیے کسی خوفناک قلعے سے کم نہیں تھا، جہاں سانس لینا بھی باس کی مرضی کا محتاج تھا۔ علی کی تنخواہ بہت معمولی تھی، اتنی معمولی کہ مہینے کے آخری 10 دن اسے آدھے پیٹ کھانا کھا کر گزارنے پڑتے تھے، لیکن اس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ کمپنی میں ہر کوئی علی کی محنت اور شرافت کا قائل تھا، سوائے سیٹھ ظفر کے، جو ہر وقت کسی نہ کسی بہانے اسے ذلیل کرنے کا موقع تلاش کرتا تھا۔ سیٹھ ظفر کو غریبوں کی خودداری سے چڑ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ملازم اس کے سامنے ہر وقت گڑ گڑاتے رہیں، لیکن علی کی خاموش وقار اور جھک کر نہ جینے کی عادت اسے اندر ہی اندر کھٹکتی تھی۔ نومبر کی ایک سرد اور تاریک صبح تھی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بونداں باندی نے شہر کے ماحول کو ایک عجیب سی پر اسراریت اور اداسی میں لپیٹ رکھا تھا۔ علی اپنے وقت مقررہ سے 15 منٹ پہلے ہی دفتر پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنی گیلی قمیض کو صاف کیا اور فائلوں کا ڈھیر لے کر اپنے ڈیسک پر بیٹھ گیا۔ آج دفتر کا ماحول روزمرہ سے کچھ مختلف تھا۔ سیٹھ ظفر آج خلاف معمول بہت جلدی دفتر آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی اور بے چینی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کا لیدر بریف کیس تھا، جسے اس نے اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ اس نے سیدھا اپنے کیبن کا رخ کیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سیٹھ ظفر نے انٹرکام پر علی کو طلب کیا۔ علی ادب سے دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا۔ کیبن میں سگار کا دھواں گاڑھا پھیلا ہوا تھا۔ سیٹھ ظفر اپنی عالی شان اور بڑی گھومنے والی کرسی پر بیٹھا تھا، جو اس کے غرور کی علامت تھی۔ میز پر وہ کالا بریف کیس کھلا پڑا تھا اور اس کے اندر کچھ انتہائی اہم اور خفیہ دستاویزات کے ساتھ ہیروں کا ایک بے حد قیمتی سیٹ رکھا تھا۔ یہ سیٹ ایک غیر ملکی کلائنٹ کی ملکیت تھا، جسے غیر قانونی ڈیل کے تحت رشوت دیا جانا تھا۔ ظفر نے غصے سے علی کو دیکھا اور چلایا، یہ فائلیں فوراً آرکیوی روم میں رکھو اور میرے لیے کافی لے کر آؤ، اور یاد رہے جب تک میں نہ کہوں کوئی میرے کیبن میں داخل نہ ہونا۔ علی نے خاموشی سے سر جھکایا، فائلیں اٹھائیں اور کافی لانے چلا گیا۔ جب علی کافی لے کر واپس آیا تو سیٹھ ظفر واش روم میں تھا۔ بریف کیس ویسے ہی میز پر پڑا تھا۔ علی نے کافی کا مگ احتیاط سے میز پر رکھا اور بنا کسی چیز کی طرف دیکھے خاموشی سے باہر نکل گیا۔
اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ چند لمحے اس کی زندگی کا سب سے بھیانک طوفان بننے والے ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد پورے دفتر میں ایک خوفناک چیخ گونجی۔ یہ سیٹھ ظفر کی آواز تھی، سیکیورٹی، دروازے بند کر دو، کوئی بھی اس فلور سے باہر نہ جائے۔ دفتر میں بھگدڑ مچ گئی، تمام ملازمین خوف کے مارے اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے۔ علی کا دل بھی زور سے دھڑکنے لگا۔ سیٹھ ظفر طوفان کی طرح اپنے کیبن سے باہر آیا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس نے ہانپتے ہوئے اعلان کیا کہ میرے کیبن سے ہیروں کا وہ قیمتی سیٹ چوری ہو گیا ہے جو سیٹ کروڑوں کا تھا، اور جو بھی چور ہے وہ اسی فلور پر موجود ہے۔ پورے دفتر میں موت کے جیسی خاموشی چھا گئی، کسی کی سانس لینے کی آواز تک نہیں آ رہی تھی۔ سب ایک دوسرے کو شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ سیکیورٹی گارڈز نے پورے فلور کو سیل کر دیا۔ سیٹھ ظفر کی نظریں ایک خونخوار بھیڑیے کی طرح پورے سٹاف پر گھوم رہی تھیں، اور پھر اس کی نگاہیں علی پر آ کر ٹھہر گئی۔ ایک بھیانک اور طنزیہ مسکراہٹ ظفر کے ہونٹوں پر ابھری۔ تم، اس نے اپنی انگلی علی کی طرف کی، تم آخری انسان تھے جو میرے کیبن میں آئے تھے۔ علی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا حلق سوکھ گیا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سر، میں تو صرف کافی رکھنے گیا تھا، میں نے کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں سر، میں غریب ضرور ہوں لیکن چور نہیں ہوں۔ سیٹھ ظفر ایک زوردار کہکا لگا کر آگے بڑھا، غریب ضرور ہوں، غربت ہی تو چوری کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تم جیسے سڑک شاپ لوگوں کی تو اوقات ہی یہی ہوتی ہے کہ جہاں پیسہ دیکھا رال ٹپکنے لگی۔ تمہاری 2 کوڑی کی اوقات اور تم کروڑوں کے ہیرے دیکھ کر نیت صاف رکھو گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ الفاظ علی کے سینے میں کسی خنجر کی طرح اتر گئے۔ اس کے ساتھی ملازمین جن کے ساتھ وہ پچھلے 5 سالوں سے کام کر رہا تھا، سب خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سیٹھ ظفر کے سامنے علی کی گواہی دے سکے۔ اس کی تلاشی لو اور اس کے ڈیسک کا کونا کونا چھان مارو۔ سیٹھ ظفر نے سیکیورٹی گارڈز کو حکم دیا۔ گارڈز نے آگے بڑھ کر علی کو بازوؤں سے پکڑ لیا۔ یہ علی کی زندگی کا سب سے ذلت امیز لمحہ تھا۔ درجنوں لوگوں کے سامنے اس کے کپڑے ٹٹولے جا رہے تھے، اس کی قمیض کے بٹن ٹوٹ گئے، اس کی جیبوں سے چند مڑے توڑے نوٹ اور اس کی بیمار ماں کی دوائیوں کا ایک پرچہ نکلا۔ گارڈز نے اسے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ اس کا ڈیسک الٹ دیا گیا، اس کی فائلیں، اس کی پرانی ڈائری اور اس کی چائے کا کپ زمین پر بکھر گیا، لیکن ہیرے کہیں سے بھی نہیں ملے۔ علی زمین پر بیٹھا بکھری ہوئی فائلوں اور اپنی ماں کے دوائیوں کے پرچے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ یہ آنسو چوری پکڑے جانے کے نہیں تھے، بلکہ اس عزت کے جنازے کے تھے جو اس نے ساری زندگی کی محنت سے کمائی تھی، اور جسے آج ایک ظالم شخص نے چند لمحوں میں خاک میں ملا دیا تھا۔ سر، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گارڈ نے ظفر کو بتایا۔ سیٹھ ظفر کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر زمین پر بیٹھے علی کے کالر کو پکڑا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، کہاں چھپائے ہیں ہیرے؟ بتاؤ، ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا اور تم ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑو گے۔ تم جیسے غلیظ اور نیچ لوگوں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ اس لمحے علی کے دماغ میں ایک جھماکہ سا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے چوری نہیں کی، تلاشی میں کچھ نہیں ملا، تو پھر سیٹھ ظفر اتنا پر اعتماد کیوں تھا؟ اچانک اسے سیٹھ ظفر کی آنکھوں میں چھپی ایک عجیب سی گھبراہٹ اور چلاکی نظر آئی۔ علی کو یہ سمجھتے ہوئے دیر نہ لگی کہ یہ کوئی عام چوری نہیں تھی، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ ظفر ان کے ہیروں کو ہضم کرنا چاہتا تھا یا کسی اور کو بچانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اسے ایک قربانی کے بکرے کی ضرورت تھی، اور علی سے زیادہ کمزور اور بے بس بکرا اور کون ہو سکتا تھا؟
علی کے اندر کا خوف اچانک غائب ہو گیا، اس کے آنسو سوکھ گئے۔ اس نے آہستہ سے اپنے کالر پر رکھی سیٹھ ظفر کے ہاتھ کو جھٹکا۔ ظفر ایک غریب کلرک کی اس جرت پر دنگ رہ گیا۔ علی آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے بٹنوں والی قمیض کو ٹھیک کیا، اپنی ماں کا پرچہ زمین سے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھا اور اپنی نم آنکھوں کے ساتھ سیٹھ ظفر کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ یہ وہ علی نہیں تھا جو چند لمحے پہلے گڑ گڑا رہا تھا۔ یہ ایک ایسا انسان تھا جس کی عزت نفس کو جب دیوار سے لگایا گیا تو وہ شیر بن گیا۔ دفتر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ علی نے اپنی آواز میں ایک عجیب سی سرد مہری اور ٹھہراؤ کے ساتھ کہا، سیٹھ ظفر، آپ نے آج میرے کپڑے نہیں میرا اعتبار پھاڑا ہے۔ آپ نے مجھے چور نہیں کہا بلکہ میری اس ماں کی تربیت کو گالی دی ہے جس نے مجھے بھوکے پیٹ سونا تو سکھایا لیکن کسی کا حق مارنا نہیں سکھایا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پیسہ آپ کو خدا بنا دیتا ہے؟ نہیں، پیسہ صرف آپ کی کرسی کو اونچا کر سکتا ہے، آپ کے ظرف کو نہیں۔ ظفر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو اور نکل جاؤ میری کمپنی سے۔ آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ علی کے چہرے پر ایک تلخ اور پر اسرار مسکراہٹ ابھری۔ اس نے وہاں کھڑے تمام لوگوں پر ایک نظر ڈالی جو شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے تھے۔ پھر وہ واپس ظفر کی طرف مڑا اور اپنے لہجے میں ایک ایسی گونج کے ساتھ بولا جو اس کمرے میں موجود ہر شخص کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہونے والی تھی۔ مجھے نکالنے کی ضرورت نہیں سیٹھ ظفر، میں خود جا رہا ہوں۔ میں غریب ضرور ہوں لیکن اتنا سستا نہیں کہ آپ کے اس جھوٹ اور فریب کے بازار میں بک جاؤں۔ آپ نے آج مجھ پر جو کیچڑ اچھالا ہے میں اس کی صفائی پیش کر کے اپنی عزت کم نہیں کروں گا، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھیے گا، قدرت کا ترازو بہت انصاف پسند ہے۔ میں آج رو کر اور گڑ گڑا کر نہیں جا رہا کیونکہ میں جانتا ہوں میری سچائی کا فیصلہ اب وقت کرے گا، اور جب وقت حساب لیتا ہے تو وہ تخت اور کرسیاں دونوں الٹ دیتا ہے۔ آپ کا یہ غرور اور آپ کی یہ کرسی دونوں ایک دن آپ کے ہی زوال کا سبب بنیں گے۔ یہ کہہ کر علی نے بنا کوئی اور لفظ ادا کیے پلٹ کر دفتر کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سیٹھ ظفر پیچھے اسے گالیاں دے رہا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن علی کے قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ وہ سیدھا چلتا ہوا اس شیشے کی عمارت سے باہر نکل آیا۔ باہر تیز بارش ہو چکی تھی۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش کے پانی نے اس کے چہرے کو دھو دیا۔ اس نے لمبا سانس لیا۔ آج اس کی نوکری چھن گئی، اس پر چوری کا داغ لگ چکا تھا۔ کل کا دن کیسا گزرے گا، ماں کی دوائی کیسے آئے گی، اسے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں ایک آگ بھڑک چکی تھی۔ یہ آگ انتقام کی نہیں تھی بلکہ خود کو ثابت کرنے کی تھی۔ اس نے بارش میں بھیگتے ہوئے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ وہ اب کسی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ وہ اس دنیا کو دکھائے گا کہ ایک غریب کلرک جس کے پاس صرف اس کی ایمانداری اور محنت ہے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اور اس کے اس عزم کے ساتھ ہی کہانی ایک نئے اور طویل باب کا آغاز ہو چکا تھا۔ وقت کا پہیہ اب الٹی سمت میں گھومنے کے لیے تیار تھا۔ بارش کا پانی علی کے چہرے سے ہوتا ہوا اس کے آنسوؤں میں مل کر بہہ رہا تھا، اور اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے گالوں پر بہنے والی بوندیں آسمان کی ہیں یا اس کے اپنے دل کے ٹوٹنے کا نوح ہیں۔ آج وہ صرف ایک نوکری سے نہیں نکالا گیا بلکہ اس کی روح کو ایک ایسا گہرا زخم لگا جس کی کسک شاید وہ عمر بھر محسوس کرنے والا تھا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ شہر کی چمکتی ہوئی سڑکوں سے ہوتا ہوا اپنی چھوٹی سی خستہ حال بستی کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں کچے مکانوں کی قطار میں اس کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کی چھت پانی میں اکثر ٹپکنے لگتی۔
اسے اپنے ذلیل ہونے کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا خوف اس بات کا تھا کہ وہ اپنی بوڑھی اور بیمار ماں کو جا کر کیا بتائے گا، جو اس کی تنخواہ کے پیسوں سے اپنے دمہ کی دوائیوں کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنی گلی میں داخل ہوا، اس کے قدم مزید منو بھاری ہو گئے۔ دروازے کی خستہ حال لکڑی کو دھکا دے کر جب وہ اندر داخل ہوا تو صحن میں مٹی کی سوندھی خوشبو کے ساتھ اس کی ماں کی کھانسی کی آواز گونج رہی تھی۔ علی نے جلدی سے اپنے چہرے کو قمیض کے گیلے دامن سے صاف کر لیا، اپنی آنکھوں کی سرخی کو چھپانے کی کوشش کی اور ایک مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ ماں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے کمزور ہاتھ ایک پرانی تسبیح کے دانوں پر حرکت کر رہے تھے۔ علی کو اتنی جلدی اور اس قدر بھیگی ہوئی حالت میں دیکھ کر ماں کے چہرے پر پریشانی کے سائے لہرانے لگے اور اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ بیٹا، تو آج اتنی جلدی کیسے آ گیا اور تیرا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ علی نے ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ کر ان کے کمزور ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو گلے میں اتارتے ہوئے کہا، ماں، میں نے وہ نوکری چھوڑ دی ہے۔ سیٹھ ظفر کا رویہ ملازمین کے ساتھ جانوروں کے جیسا تھا، اور آپ کا بیٹا حلال کی روٹی کما سکتا ہے لیکن کسی کی گالیاں اور ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ ماں نے کچھ دیر اپنے بیٹے کی نم آنکھوں کو دیکھا۔ وہ ایک ماں تھی، اور ماں اپنے بچے کے دل کا حال اس کی دھڑکنوں سے جان لیتی ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کوئی بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس نے مزید کریدنے کی بجائے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ علی کے سر پر رکھے اور مسکرا کر بولی، بیٹا، رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کسی سیٹھ ظفر کی نہیں۔ اگر تو نے اپنی عزت نفس کی خاطر وہ جگہ چھوڑ دی ہے تو میرا رب تجھے اس سے بہتر اور پاکیزہ رزق دے گا۔ تو پریشان نہ ہو، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ماں کی ان دعاؤں نے علی کے اندر ایک عجیب سی طاقت بھر دی، اور اسی رات اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اب کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ اگلے چند ہفتے علی کی زندگی کے کٹھن ترین دن تھے۔ وہ روز صبح سویرے اٹھتا اور نوکری کی تلاش میں نکل جاتا، لیکن سیٹھ ظفر نے اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے مارکیٹ میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ علی نے اس کی کمپنی میں لاکھوں کی چوری کی ہے، جس کی وجہ سے جہاں بھی علی انٹرویو دینے جاتا اسے دھتکار دیا جاتا۔ لوگ اسے شک کی نگاہوں سے دیکھتے، اور کوئی بھی ایک نام نہاد چور کو اپنے دفتر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی، ماں کی دوائیاں ختم ہو چکی تھیں، اور علی کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں بچا تھا۔ ایک دن جب بھوک نے حد کر دی اور ماں کی کھانسی نے اس کا کلیجہ چیر دیا تو علی نے اپنے کلرک ہونے کے غرور کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ شہر کی سب سے بڑی غلہ منڈی میں چلا گیا، جہاں مزدور پیٹھ پر بوریاں اٹھا کر پیسے کماتے تھے۔ علی، جس نے ساری زندگی صرف قلم اور فائلیں اٹھائی تھی، آج اس نے اپنے نازک کندھوں پر گندم کی بھاری بوریاں اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ جب پہلی بوری اس کی پیٹھ پر رکھی گئی تو اس کی ٹانگیں کانپ گئیں اور ریڑھ کی ہڈی میں شدید درد کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس کے کانوں میں سیٹھ ظفر کے وہ الفاظ گونجنے لگے کہ تم جیسے غریبوں کی اوقات ہی کیا ہے۔ ان الفاظ نے علی کے اندر ایک آگ سی جلا دی، اور اس نے دانت پیس کر بوری کو سنبھالا اور چل پڑا۔ شام تک اس کے کندھے چھل چکے تھے، ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے اور پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن جب اس نے اپنے اس دن کی خون پسینے کی کمائی سے ماں کے لیے دوائی اور روٹی خریدی تو اس کے دل میں جو سکون اور فخر تھا وہ دنیا کی کسی بھی دولت سے بڑھ کر تھا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلنے لگے۔ علی نے منڈیوں میں بوریوں سے شروع کیا اور پھر اپنی تھوڑی تھوڑی بچت کر کے ایک چھوٹی سی ریہڑی لگا لی۔ وہ دن رات محنت کرتا، اس کی ایمانداری اور سچائی پورے بازار میں پھیل خاموش ہونے لگی۔
لوگ اس پر اندھا اعتماد کرنے لگے۔ جو بھی اس سے سودا لیتا وہ اس کے اخلاق اور دیانت داری کا گرویدہ ہو جاتا۔ ایک دن ایک بڑے تاجر کا لاکھوں روپے سے بھرا ہوا بیگ علی کی ریڑھی کے پاس گر گیا۔ علی نے وہ بیگ پوری دیانت داری کے ساتھ اس تاجر کو واپس کر دیا۔ تاجر اس کی اس ایمانداری پر اتنا حیران اور خوش ہوا کہ اس نے علی کو اپنے ساتھ کاروبار میں شراکت دار بنا لیا۔ یہ علی کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے اس کی تقدیر کے بند دروازے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سچائی اور اس کی ماں کی دعاؤں کا ایسا صلہ دیا کہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا تو وہ سونا بن جاتی۔ اس نے ایک چھوٹی سی دکان خریدی، پھر ایک گودام بنایا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ شہر کے سب سے بڑے امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس کا مالک بن گیا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوما اور 10 سال کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ آج کا علی وہ پرانا اور خستہ حال کلرک نہیں تھا جس کے پاس جوتے خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ آج وہ ایک بہت بڑے بزنس امپائر کا مالک تھا۔ اس کے پاس گاڑیاں تھیں، بنگلہ تھا، دولت تھی، لیکن اس کے دل میں آج بھی وہی پرانی عاجزی اور درد مندی تھی۔ وہ آج بھی غریبوں کا احساس کرتا تھا اور اپنے کسی بھی ملازم کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا۔ اس کی ماں کا اس کا یہ شاندار عروج دیکھ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، لیکن اس کی دعائیں آج بھی علی کے گرد ایک حصار کی طرح موجود تھیں۔ دوسری طرف سیٹھ ظفر، جس نے علی کو بے گناہ ہونے کے باوجود ذلیل کیا تھا، اور اس کا غرور اور تکبر آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اور وہ پیسے کے زور پر کسی کو بھی خرید سکتا ہے اور کسی کو بھی برباد کر سکتا ہے۔ لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ مکافات عمل خاموشی سے اور اپنا چال بنتا ہے، اور اپنے پرانے اور مخلص دوست اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اس نے زیادہ منافع کے لالچ میں کچھ ایسے غیر قانونی اور رسکی پروجیکٹس میں پیسہ لگا دیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے شراکت داروں نے جب اس کی بے ایمانیاں دیکھی تو انہوں نے اس پر دھوکہ دہی کے مقدمات کر دیے۔ جن غیر ملکی کلائنٹس کا وہ ہیروں کا سیٹ تھا، انہوں نے بھی ظفر پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، اور مارکیٹ میں اس کی ساکھ تیزی سے گرنے لگی۔ وہ جو سیٹھ ظفر کبھی شہر کی بزنس کمیونٹی کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا تھا، اب وہ بینکوں کا نادہندہ بن چکا تھا، اور اس کی فیکٹریاں بند ہونے لگیں۔ اس کے اپنے وفادار ملازمین اسے چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کی کمپنی پر قرضوں کا اتنا بھاری بوجھ پڑ گیا کہ بینکوں نے اسے دیوالیہ قرار دے کر اس کی کمپنی ظفر انٹرپرائزز کو نیلام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ خبر شہر بھر کے اخبارات میں چھپ گئی۔ جب علی نے اپنے شاندار دفتر میں بیٹھے ہوئے اخبار کے صفحے اول پر ظفر انٹرپرائزز کی نیلامی کا اشتہار دیکھا تو اس کے ذہن کے پردے پر وہ 10 سال پرانا منظر ایک فلم کی طرح چلنے لگا، جب اسے اسی دفتر میں سب کے سامنے چور قرار دے کر گالیاں دی گئی تھیں اور دھکے مار کر نکالا گیا تھا۔ علی نے اخبار کو میز پر رکھا اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے دل میں انتقام کی کوئی آگ نہیں تھی، بلکہ وہ قدرت کے اس انصاف پر حیران تھا کہ کیسے وقت بادشاہوں کو فقیر اور فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ علی نے فوراً اپنے وکیل کو بلایا اور اسے ہدایت کی کہ وہ کسی بھی قیمت پر ظفر انٹرپرائز کو نیلامی میں خرید لے، لیکن اس بات کا خاص خیال رہے کہ مارکیٹ میں یا سیٹھ ظفر کو کسی بھی صورت میں یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس کمپنی کو خریدنے والا اصل خریدار کون ہے۔ وکیل نے علی کی ہدایات پر منو عمل کیا اور نیلامی کے دن سب سے اونچی بولی لگا کر ظفر انٹرپرائز کو علی کے نام پر خرید لیا۔ سیٹھ ظفر، جو اپنے عالیشان بنگلے سے بے دخل ہو کر ایک کرائے کے چھوٹے سے مکان میں آ چکا تھا، اس نے جب یہ سنا کہ اس کی زندگی بھر کی کمائی کسی گمنام خریدار نے خرید لی ہے تو اس کا غرور خاک میں مل گیا، اور وہ شخص جس کے سامنے لوگ سر جھکا کر کھڑے ہوتے تھے اب
در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھا، اس پر قرض خواہوں کا دباؤ تھا اور اس کے پاس اپنی 2 وقت کی روٹی کا انتظام نہیں تھا، محال ہو چکا تھا۔ اس کے لیے یہ بات کسی قیامت سے کم نہیں تھی کہ جس دفتر میں وہ کبھی فرعون بن کر بیٹھتا تھا، آج وہ اسی دفتر کی دہلیز پر ایک اجنبی کی حیثیت سے کھڑا تھا۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ نئے مالک نے کمپنی کا چارج سنبھال لیا ہے اور اسے کچھ تجربہ کار لوگوں کی ضرورت ہے۔ ظفر نے اپنی بچی کھچی انا کو مار کر فیصلہ کیا کہ وہ اس کمپنی کے نئے مالک کے پاس جا کر نوکری کی بھیک مانگے گا، شاید وہ اسے اس کے پرانے تجربے کی بنیاد پر کوئی چھوٹی موٹی نوکری دے دے تاکہ وہ فاقوں سے بچ سکے۔ یہ ایک ایسے شخص کے زوال کی مکمل تصویر تھی جس نے کبھی کسی انسان کو نہیں سمجھا تھا، اور اب قدرت نے اسے اس کی نظروں میں اس قدر گرا دیا کہ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی سلطنت میں ایک بھکاری بن کر جانے والا تھا۔ علی کے لیے یہ صرف ایک کمپنی کی خریداری نہیں تھی، بلکہ یہ اس یقین کی جیت تھی کہ سچائی اور محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی اور غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھا اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جب 10 سال قبل کا وہ مغرور سیٹھ ظفر اس کے سامنے ایک مجبور اور لاچار شخص کے روپ میں کھڑا ہوگا، اور وقت کا پہیہ اپنا چکر پورا مکمل کر کے اس مقام پر آ کر رکے گا جہاں سے ایک غریب کلرک کی ذلت اور ایک سیٹھ کے زوال کا آغاز ہوا تھا۔ وقت کا پہیہ جب الٹی سمت گھومتا ہے تو وہ فرعونوں کو بھی خاک چاٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سیٹھ ظفر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ شخص جس کی صبحیں ریشمی بستروں پر اور شامیں عالی شان کلبوں میں گزرتی تھی، آج وہ شہر کے ایک پسماندہ اور گنجان آباد علاقے کے ایک چھوٹے سے کرائے کے کوارٹر میں اپنی خستہ حال چارپائی پر بیٹھا اپنے انجام پر آنسو بہا رہا تھا۔ اس کے جسم پر موجود کپڑے بوسیدہ ہو چکے تھے اور وہ چہرہ جس پر کبھی تکبر اور غرور کی چمک ہوا کرتی تھی، آج وہ وقت کی بے رحم ٹھوکروں سے مرجھا چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور اس کی کمر جو کبھی غرور سے سیدھی رہتی تھی، آج حالات کے بوجھ تلے جھک چکی تھی۔ پچھلے کئی مہینوں سے اس نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس کے وہ تمام نام نہاد دوست اور خوشامدی جو اس کی ایک آواز پر جان چھڑکنے کا دعویٰ کرتے تھے، اس کے دیوالیہ ہوتے ہی ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس نے اپنے غرور کو مار کر کئی بار ان لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے جنہیں اس نے کبھی اپنے احسانات تلے دبایا تھا، لیکن ہر دروازہ اس کے چہرے پر بند کر دیا گیا۔ کسی نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا تو کسی نے اپنے چوکیداروں سے اسے دھکے دلوا کر باہر کو نکال دیا۔ آج وہ اس مقام پر کھڑا تھا جہاں موت اسے زندگی سے زیادہ پرسکون لگ رہی تھی، لیکن بھوک انسان کو جینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اسی بھوک اور بے بسی نے آج اسے ایک ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا جس کا تصور بھی اس کے لیے موت سے بدتر تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی اس کمپنی میں نوکری مانگنے جائے گا جسے چند دن پہلے کسی نامعلوم خریدار نے نیلامی میں خریدا تھا۔ اسے امید تھی کہ شاید اس کا پرانا تجربہ دیکھ کر نیا مالک اسے کوئی چھوٹی موٹی کلرک یا منیجر کی نوکری دے دے گا تاکہ وہ اپنی 2 وقت کی روٹی کما سکے۔ سردیوں سے ایک ٹھٹھرتی ہوئی صبح تھی جب سیٹھ ظفر اپنے کوارٹر سے باہر نکلا۔ سرد ہوا اور اس کے بوسیدہ کوٹ کے سوراخوں سے گزر کر اس کی ہڈیوں کو جما رہی تھی، اور اس کے پیروں میں وہی پرانے جوتے تھے جن کے تلوے گھس چکے تھے، اور سڑکوں کی ٹھنڈک اس کے قدموں میں اتر رہی تھی۔ وہ پیدل چلتا ہوا شہر کی ان بڑی بڑی سڑکوں سے گزر رہا تھا جہاں وہ کبھی اپنے کروڑوں کی گاڑیوں میں شان و شوکت سے گزرا کرتا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ ان کے دل پر ایک بھاری بوجھ پڑ رہا تھا، لیکن اس کے ذہن میں وہ پرانے دن کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔
جب اس شہر کی ہر بڑی شخصیت اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی تھی، لیکن آج وہ ایک بھکاری کی طرح انہی سڑکوں پر چل رہا تھا۔ طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد آخر کار وہ اس فلک بوس شیشے کی عمارت کے سامنے پہنچ گیا، جس کی پیشانی کبھی ظفر انٹرپرائزز کا بورڈ جگمگایا کرتا تھا۔ آج وہاں ایک نیا بورڈ لگ چکا تھا۔ عمارت کو دیکھ کر ظفر کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ یہ وہ سلطنت تھی جسے اس نے اپنی جوانی اور اپنی چلاکیوں سے کھڑا کیا تھا، اور آج وہ اپنی ہی سلطنت کے دروازے پر ایک اجنبی اور سائل بن کر کھڑا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ عمارت کے اندر قدم رکھا۔ شیشے کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اسے وہ مانوس سی خوشبو آئی جو اس کی عمارت کی پہچان تھی، لیکن آج اس خوشبو میں اس کے لیے کوئی اپنایت نہیں تھی۔ وہ سیدھا ریسیپشن کی طرف بڑھا، جہاں ایک نیا چہرہ موجود تھا۔ ظفر نے اپنی خشک ہوتی ہوئی ہونٹوں کو زبان پر پھر اور پھر انتہائی عاجزی سے کہا کہ اسے نئے بوس سے ملنا ہے، وہ نوکری کی تلاش میں آیا ہے۔ ریسیپشنسٹ نے اسے ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا۔ اس کے بوسیدہ کپڑے اور بکھرے ہوئے حلیوں کو دیکھ کر اسے وہ کوئی پاگل یا بھکاری لگا، لیکن جب ظفر نے اپنا نام بتایا اور اپنا تعارف دیا تو ریسیپشنسٹ نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر انٹرکام پر کسی سے بات کی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے ظفر کو ویٹنگ ایریا میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ظفر اس صوفے کی طرف بڑھا جسے اس نے خود اٹلی سے امپورٹ کروایا تھا۔ جب وہ اس نرم صوفے پر بیٹھا تو اسے لگا جیسے وہ کانٹوں پر بیٹھ گیا ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کے ماتھے پر سردی کے باوجود پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ انتظار کرنے لگا۔ ایک لمحہ اس کے لیے صدیوں کے جیسا طویل ہو رہا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ لوگوں کو گھنٹوں اسی ویٹنگ ایریا میں بٹھا کر ذلیل کیا کرتا تھا، اور آج خود اسی ذلت کا مزہ چکھ رہا تھا۔ تقریباً کوئی 2 گھنٹے کے طویل اور اذیت ناک انتظار کے بعد ایک ملازم اس کے پاس آیا اور اسے بوس کے کیبن کی طرف چلنے کا کہا۔ ظفر کے قدموں میں جیسے منو وزن بندھ گیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اس راہداری سے گزرنے لگا جس کی ایک ایک ٹائل اس کی جانی پہچانی تھی۔ دیواروں پر لگی پینٹنگز، چھت سے لٹکتے فانوس، سب کچھ وہی تھا، لیکن اس کی حیثیت بدل چکی تھی۔ جب وہ بوس کے کیبن کے بھاری دروازے کے سامنے پہنچا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے ایک انتہائی پرسکون اور بھاری آواز آئی، اندر آ جائیں۔ ظفر نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوا۔ کیبن کا ماحول بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس نے چھوڑا تھا۔ وہی قیمتی لکڑی کا فرنیچر، وہی بڑی کھڑکی جس سے پورا شہر نظر آتا تھا، اور اس کھڑکی کے سامنے 2 بڑی اور عالی شان کرسی رکھی ہوئی تھی جس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ کرسی پر بیٹھا شخص کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ظفر نے اپنے خوش حلق سے تھوک نکلا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سر، میرا نام ظفر ہے اور میں اس کمپنی کا پرانا مالک ہوں۔ حالات کی گردش نے مجھے آپ کے دروازے پر لا کھڑا کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ کو کمپنی چلانے کے لیے تجربہ کار لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے کوئی چھوٹی سی نوکری دے دیں تاکہ میں اپنا پیٹ پال سکوں۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے ظفر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس کی انا، اس کا غرور، سب کچھ اس کیبن کے فرش پر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ کمرے میں گہری اور خوفناک خاموشی چھا گئی تھی۔ چند لمحوں تک کرسی پر بیٹھا ہوا شخص نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف کھڑکی سے باہر شہر کو دیکھتا رہا۔ ظفر کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی نیا مالک سیکیورٹی کو بلائے گا اور اسے دھکے مار کر باہر نکال دے گا یا اسے گالیاں دے کر ذلیل کرے گا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ بھاری اور عالی شان کرسی گھومنے لگی۔ ظفر کی نظریں اسی کرسی پر جمی ہوئی تھی، اور جیسے ہی کرسی مکمل طور پر گھومی اور ظفر نے
اس نئے مالک کا چہرہ دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا سانس اس کے حلق میں اٹک گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا دماغ سن ہو گیا اور اسے لگا جیسے اس کے گرد موجود ہر چیز گھومنے لگی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی علی تھا، وہی غریب، لاچار اور معمولی کلرک جسے 10 سال پہلے ظفر نے اسی کیبن میں سب کے سامنے جھوٹے چوری کے الزام میں پھنسا دیا تھا، ذلیل کیا تھا، جس کے کپڑے پھاڑے تھے اور جسے دھکے دے کر اس عمارت سے نکالا تھا۔ آج وہی علی اس کی اس عالیشان کرسی پر ایک بادشاہ کی طرح بیٹھا تھا۔ علی کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی تکبر نہیں تھا اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں انتقام کے شعلے تھے، بلکہ اس کے چہرے پر ایک انتہائی پرسکون، پر اسرار اور ٹھہری ہوئی مسکراہٹ تھی۔ وہ مسکراہٹ جو ظفر کے دل میں ہزاروں خنجر اتار رہی تھی۔ ظفر کے ہونٹ کانپے، وہ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز اس کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑایا اور اگر اس کے پیچھے صوفہ نہ ہوتا تو شاید زمین پر گر جاتا۔ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ اسے وہ دن ایک ایک لمحے کے ساتھ یاد آ رہا تھا جب اس نے علی پر ہیروں کا چوری کا الزام لگایا اور علی نے روتے ہوئے کہا تھا کہ وقت ہر چیز کا حساب لے۔ آج وقت اس کے سامنے ایک خوفناک حقیقت بن کر کھڑا تھا۔ ظفر کو یقین ہو گیا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ اب علی اس سے اپنے ایک ایک آنسو کا حساب لے گا۔ وہ اسے مارے گا، اسے کمپنی کے سامنے ننگا کرے گا، اسے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ ظفر کے ذہن میں خوفناک خیالات کا ایک طوفان امڑ آیا۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ جوڑ لیے اور اس کی ہچکیاں بندھ گئیں، لیکن علی اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلا۔ اس نے اپنی کوہنیاں میز پر رکھیں اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں جوڑتے ہوئے ایک گہری اور ٹھنڈی نگاہ سے ظفر کے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جس میں ظفر کو اپنا پورا ماضی ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ علی نے انتہائی نرم لیکن ایک کاٹدار لہجے میں کہا، دیکھیے ظفر صاحب، وقت نے کتنا جلدی اپنا چکر مکمل کر لیا۔ 10 سال پہلے آپ اس کرسی پر بیٹھے تھے اور میں وہاں کھڑا تھا جہاں آج آپ کھڑے ہیں۔ آپ کے پاس دولت تھی، طاقت تھی اور میرے پاس صرف میری سچائی تھی۔ آپ نے مجھے سڑک پر پھینک دیا تھا تاکہ میں بھوکا مر جاؤں، لیکن آپ بھول گئے تھے کہ رزق آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آج آپ میرے سامنے نوکری مانگنے آئے ہیں۔ میں چاہتا تو آپ کو اس گیٹ سے دھکے مرواتا، لیکن میں آپ کے جیسا نہیں ہوں۔ سیٹھ ظفر کی سسکیوں میں اضافہ ہو گیا۔ وہ شرمندگی اور ندامت کے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا۔ اسے توقع تھی کہ علی اس کی غربت کا مذاق اڑائے گا، لیکن علی کی یہ خاموش اور پروقار گفتگو اس کے لیے کسی جسمانی اذیت سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش علی اسے کوئی گالی دے دے، کاش وہ اسے تھپڑ مار دے تاکہ اس کے اندر کا یہ خوفناک احساس جرم کچھ کم ہو سکے۔ لیکن علی کی پر اسرار مسکراہٹ اور اس کا ٹھہراؤ ظفر کے اعصاب کو توڑ رہا تھا۔ کمرے کا ماحول اس قدر بوجھل ہو چکا کہ ظفر کو سانس لینا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے یا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یہ آمنا سامنا اس کے غرور کا مکمل اور بھیانک انجام تھا، جس کی باز گشت اسے ساری زندگی سنائی دینے والی تھی اور اس کے گناہوں کی سزا ابھی شروع ہونے والی تھی۔ کمرے کی وہ بھیانک تاریک اور ایک گہری خاموشی کسی زہریلے اور خون خوار سانپ کی طرح سیٹھ ظفر کے گرد لپٹتی چلی جا رہی تھی اور اس کا ہر سانس ایک عذاب بن چکا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس عالیشان کیبن کی دیواریں آہستہ آہستہ سکڑ رہی ہیں اور وہ ان کے درمیان پس کر رہ جائے گا۔ علی اپنی اسی پروقار، پر اسرار اور ٹھہری ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، اور یہ مسکراہٹ ظفر کے دل میں ہزاروں نشتر چبھو رہی تھی۔ وہ شخص جو کبھی اپنی ایک نظر سے
محفلوں پر سکتہ طاری کر دیتا تھا، آج ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگی ہوئی تھیں جو اس کے بوسیدہ کاٹ کے کالر کو بھگو رہی تھی۔ ظفر کے ذہن میں وہ تمام مناظر ایک ایک کر کے زندہ ہو رہے تھے جب اس نے اپنے اسی دفتر میں علی کو چور قرار دیا تھا اور اس کے کپڑے پھاڑے تھے اور اس کی غریب ماں کی تربیت کا مذاق اڑایا تھا۔ آج وہ تمام الفاظ اس نے تکبر کے نشے میں ادا کیے تھے، انگارے بن کر اس کی اپنی روح کو جلا رہے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت نے اسے ایک آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا ہے جہاں اسے اپنی روح کی تمام تر غلاظتیں اور بدصورتیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ کیبن میں لگی ہوئی دیوار گیر گھڑی کی ٹک ٹک اس خاموشی میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھی اور ہر گزرتا سیکنڈ ظفر کی اعصابی شکست و رخت میں اضافہ کر رہا تھا۔ علی نے اپنی کرسی سے ٹیک لگائی اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو میز پر رکھا اور انتہائی دھیمے لیکن کاٹدار لہجے میں بولا، ظفر صاحب، انسان جب غرور کے نشے میں ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ خدا بن گیا ہے اور وہ کسی کی بھی تقدیر کے فیصلے کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اصل تقدیر لکھنے والا وہ پروردگار ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کی بھی آہیں سیدھی اپنے عرش پر سنتا ہے۔ آپ نے اس دن صرف مجھے نوکری سے نہیں نکالا تھا بلکہ میری روح کو لہو لہان کر دیا تھا۔ آپ نے میری اس بیمار ماں کی ان دعاؤں کو للکارا تھا جو اس نے ساری رات جاگ کر میرے لیے مانگی تھی۔ آپ کو معلوم ہے جب میں اس دن بارش میں بھیگتا ہوا ذلیل ہو کر اپنے گھر گیا تو میری ماں نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میرا رب میرے بیٹے کو اس سے بہتر رزق دے گا۔ آپ نے سوچا تھا کہ میں اس ذلت کے بعد کسی گٹر کے کنارے سسک سسک کر مر جاؤں گا یا خودکشی کر لوں گا، لیکن آپ کو معلوم نہیں تھا جس مٹی کو جتنا بے دردی سے روندا جائے وہ اتنی ہی زرخیز ہوتی ہے۔ میں نے ان 10 سالوں میں اپنے آنسوؤں کو پیا ہے، اپنی راتوں کی نیندوں کو قربان کیا ہے، بھوکے پیٹ سویا ہوں، منڈیوں میں بوریاں اٹھائی ہیں اور اپنے خون پسینے سے ایک ایسا محل تعمیر کیا ہے جس کی بنیادوں میں کوئی بے ایمانی، کوئی جھوٹ اور کسی غریب کا مارا ہوا حق نہیں ہے۔ میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی لیکن اس کے جاتے جاتے اس کا سر فخر سے بلند تھا، اور دوسری طرف آپ کا وہ محل جو دوسروں کی ہڈیوں اور غریبوں کی آہوں پر کھڑا تھا آج ریت کے ذروں کی طرح بکھر چکا ہے۔ ظفر کی سسکیاں مزید بلند ہو گئیں، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے روتی ہوئی آواز میں کانپتی ہوئی لہجے میں کہا، علی کہ مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے دولت کے غرور نے اندھا کر دیا۔ میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، میں ایک انتہائی گرا ہوا اور گھٹیا ترین انسان ہوں، مجھ پر رحم کرو، تم مجھے جو بھی سزا دو گے میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے اس ذلت کی دلدل سے نکال لو۔ میری حالت دیکھو علی، میں در در کا بھکاری بن چکا ہوں، میرے پاس رات کو سونے کی جگہ نہیں، میں سڑکوں پر سوتا ہوں، میرے پیٹ میں کئی دنوں سے روٹی کا نوالا نہیں گیا، میری آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، لوگ مجھے دھتکار دیتے ہیں۔ علی مجھے کوئی چھوٹی سی نوکری دے دو، میں ساری زندگی تمہاری غلامی کروں گا، تمہارے جوتے صاف کروں گا، اس دفتر کا فرش دھویا کروں گا، بس مجھے معاف کر دو اور مجھے یہاں کام کرنے دو۔ علی اس کی یہ حالت دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ظفر کے قریب آیا۔ ظفر خوف سے ایک قدم پیچھے ہٹا، اسے لگا جیسے علی اس کے چہرے پر تھپڑ مارے گا، لیکن علی نے اس کے جھکے ہوئے کندھے پر ایک نرم سا ہاتھ رکھا اور بولا، میں تمہیں نوکری دینے سے انکار نہیں کروں گا ظفر صاحب، میں تمہیں پوری تنخواہ بھی دوں گا اور تمہیں اس طرح عزت بھی دوں گا جیسے ایک عام ملازم کو دی جاتی ہے۔ میں نے اپنی تربیت کا دامن نہیں چھوڑا، لیکن اس سے پہلے مجھے تمہارے ساتھ ایک پرانا حساب برابر کرنا ہے۔
ظفر کے دل کی دھڑکنیں رکنے لگیں۔ اسے لگا کہ اب علی کوئی ایسی خوفناک شرط رکھے گا کہ جو اس کی جان لے لے گی، یہ شاید اسے ساری دنیا کے سامنے ننگا کر دے گا۔ علی نے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم کہتے ہو کہ تم نے میرے ساتھ ظلم کیا، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارے اس ظلم کی اصل حقیقت کیا تھی۔ اور میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں، ایک ایسا راز جو پچھلے 10 سالوں سے اسی کمرے میں دفن ہے۔ علی مڑا اور اس کی عالی شان بڑی اور سیاہ چمڑے کی کرسی کے پیچھے کی طرف چلا گیا، جو کبھی ظفر کے غرور کی سب سے بڑی علامت ہوا کرتی تھی۔ یہ وہی کرسی تھی جس پر بیٹھ کر ظفر نہ جانے کتنے غریبوں کا حق مارا تھا، کتنے معصوم لوگوں کو ذلیل کیا تھا اور کتنی ہی غلیظ سازشیں تیار کی تھیں۔ علی نے اس کرسی کی پشت کو پکڑا اور اسے زور سے گھما کر ظفر کے سامنے کر دیا۔ پھر علی جھکا اور اس نے کرسی کے نچلے حصے سے، یعنی سیٹ کے بالکل نیچے لگی ہوئی ایک پرانی موٹی اور دھول میں اٹی ہوئی سیاہ ٹیپ کو کھینچنا شروع کر دیا۔ ظفر حیرت، صدمے اور شدید پریشانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ علی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ علی اس کرسی کے نیچے سے کیا نکالنا چاہتا ہے، اور یہ کیسی ٹیپ۔ علی نے کافی مشقت کے بعد وہ ٹیپ مکمل طور پر اکھاڑ دی اور وہاں لکڑی کے ایک چھوٹے سے خفیہ خانے سے، جو بظاہر نظر نہیں آتا تھا، ایک پرانا چمڑے کا پاؤچ نکالا۔ یہ پاؤچ دیکھ کر ظفر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور اس کا سانس جیسے سینے میں ہی جم کر رہ گیا ہو۔ اس کا پورا جسم ایک سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا، اور اس کے چہرے پر موت کا رنگ موت کی طرح پیلا پڑ گیا۔ اس کی ٹانگوں کی جان نکل گئی۔ یہ وہی پاؤچ تھا جسے اس نے 10 سال پہلے خود اپنی ہاتھوں سے اس کرسی کے نیچے چھپایا تھا۔ علی نے وہ پاؤچ کھولا اور اس کے اندر ہیروں کا وہ انتہائی قیمتی سیٹ نکال کر ظفر کے سامنے پھینک دیا، جو وقت گزرنے کے ساتھ باوجود اپنی پوری چمک دمک کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ ہیروں کی بھی خیرہ کن چمک ظفر کے لیے کسی تیز دھار تلوار کی طرح تھی، جو اس کے روح کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ علی کی آواز اب ایک گرجدار اور خوفناک طوفان کی طرح کمرے میں گونجنے لگی۔ یاد آیا یہ سیٹ؟ ظفر صاحب، کیا آپ کو یاد آیا؟ یہ وہی کروڑوں کے ہیرے ہیں جن کے چوری کا جھوٹا اور غلیظ الزام تم نے مجھ پر لگایا تھا۔ یہ وہی ہیرے ہیں جن کی خاطر تم نے میری عزت کو سرے بازار نیلام کر دیا، میری تلاشی لی گئی، مجھے دھکے دیے گئے۔ مجھے آج بھی وہ یاد ہے، تمہاری وہ خوفناک چال۔ تم نے انشورنس کمپنی سے 50 کروڑ روپے کا جھوٹا کلیم کرنے کے لیے ان ہیروں کو غائب کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس کے لیے تمہیں ایک ایسا قربانی کا بکرا چاہیے تھا جس کا کوئی آگے پیچھے نہ ہو، جس کی بات پر پولیس اور قانون کوئی یقین نہ کرے، اور میں ایک غریب اور لاچار کلرک سب سے بہترین اور آسان شکار تھا تمہارے لیے۔ تم نے یہ ہیرے خود اپنے کیبن میں اس کرسی کے نیچے چھپائے، تاکہ بعد میں جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے اور انشورنس کے پیسے مل جائیں تو تم انہیں یہاں سے نکال کر بلیک مارکیٹ میں کروڑوں کے حساب سے بیچ سکو۔ لیکن تمہارا اپنا غرور اور تمہاری اپنی بے ایمانیاں تمہارے راستے کی دیوار بن گئے، اور تم اتنے بڑے فراڈ میں پھنس گئے کہ اچانک بینکوں اور نیب نے تمہاری کمپنی کو راتوں رات سیل کر دیا گیا، اور تمہیں اس کمرے میں دوبارہ قدم رکھنے اور اس کرسی کے نیچے چھپے ہوئے اپنے گناہ کو نکالنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تم باہر مارے مارے پھرتے رہے، اور یہ ہیرے 10 سالوں سے اسی کرسی کے نیچے اندھیرے میں تمہارے کالے کرتوتوں کی گواہی دے رہے تھے۔ تم تو انہیں بھول گئے، لیکن قدرت کسی چیز کو نہیں بھولتی۔ قدرت کا کیمرہ ہر وقت ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے۔ ظفر زمین پر گھٹنوں کے بل گرا، وہ دھاڑے مار مار کر اور منہ ہاتھ رکھ رونے لگا۔ اس کی تمام چالاکیاں، اس کے تمام جھوٹ اور تمام سازشیں آج اس کے سامنے مکمل طور پر بے نقاب ہو چکی تھی۔
وہ ایک ایسا مجرم تھا جس کے پاس اب اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بچا۔ وہ بار بار اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹ رہا تھا اور روتے ہوئے گڑ گڑا کر معافیاں مانگ رہا تھا۔ اس کی ہچکیوں اور سسکیوں سے پورا کمرہ گونج رہا تھا۔ علی خاموشی سے اس کی اس عبرت ناک حالت زار کو دیکھتا رہا۔ ایک وہ وقت تھا جب علی اس کے سامنے اسی کیبن کے فرش پر پڑا تھا، اور آج وقت نے ایسی کلا بازی دکھائی تھی کہ ظفر علی کے قدموں میں پڑا گڑ گڑا رہا تھا۔ علی نے ہیروں کے سیٹ اس کو واپس پاؤچ میں ڈالا اور اسے دراز میں رکھ دیا، اور پھر اس نے ظفر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اٹھو ظفر صاحب، یہ زمین پر گر کر رونے اور گڑ گڑانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قدرت نے تمہیں آج اس مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اگر چاہتا تو آج ہی ان ہیروں کے ساتھ تمہیں پولیس کے حوالے کر دیتا، میڈیا کو بلاتا اور تم پر چوری، فراڈ اور مجھ پر جھوٹے الزام کا ایسا پرچہ دیتا، کٹواتا ہے کہ تم ساری زندگی جیل کی کال کوٹری میں سڑتے رہتے اور کوئی تمہاری ضمانت کرانے والا بھی نہ ہوتا۔ لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ جیل کی سلاخیں انسان کو جسمانی طور پر تو قید کر سکتی ہیں۔ وہاں تمہیں 2 وقت کی روٹی مل جائے گی، سونے کو بستر مل جائے گا، لیکن وہ سلاخیں تمہاری روح کو وہ اذیت نہیں دے سکتی جو انسان کے اپنے ضمیر کی قید دیتی ہے۔ تم نے مجھ سے میری نوکری چھینی تو میں نے اپنے لیے ایک نیا اور حلال راستہ اپنا لیا۔ میں محنت کرتا رہا اور آج میں اس مقام پر کھڑا ہوں، لیکن تم نے مجھے پیسوں کی ہوس اور اپنے تکبر میں جس ضمیر کا سودا کیا تھا، وہ آج بھی تمہاری اسی کرسی کے نیچے گل سڑ رہا ہے۔ اس کی بدبو تمہیں ساری زندگی سونے نہیں دے گی۔ میری طرف سے تم آزاد ہو ظفر صاحب، تم جا سکتے ہو۔ میں تمہیں کوئی نوکری نہیں دوں گا اور نہ ہی میں تمہیں جیل بھجواؤں گا۔ میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑتا ہوں، اور تمہارا اپنا احساس جرم، تمہارا یہ احساس ہے کہ تم ایک غریب کی آہوں کو خریدا تھا، اور اب وہ آہیں تمہاری پوری نسل کو کھا جائیں گی۔ یہی تمہاری سب سے بڑی اور خوفناک سزا ہے۔ ظفر کے لیے علی کا یہ فیصلہ موت سے بھی زیادہ بھیانک اور کربناک تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے علی نے اسے تیز آگ میں دھکا دے دیا ہو، جہاں وہ جلتا تو رہے گا لیکن کبھی راکھ نہیں ہوگا۔ اس کی روح ہمیشہ سلگتی رہے گی۔ اس نے روتے ہوئے زمین سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لیتا ہوا بامشکل کھڑا ہوا۔ اس کی ٹانگوں میں اب کوئی امید نہیں تھی، کوئی روشنی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا اندھیرا تھا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے مڑ کر ایک آخری بار اس کرسی کو دیکھا جو کبھی اس کی طاقت تھی، اس کی سلطنت تھی، اور اب اس کی موت کا پروانہ بن چکی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اس فلک بوس شیشے کی عمارت سے باہر نکل گیا، جہاں اس کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا۔ علی اپنی بڑی سی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور باہر سڑک پر اس شخص کو ایک بھکاری کی طرح چلتے ہوئے دیکھنے لگا جو کبھی اس شہر کا سب سے بڑا فرعون تھا۔ علی کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ اس کا دل آج ایک بالکل ہلکا سا ہو چکا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، بے شک میرا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ مکافات عمل کی اس خوفناک اور سچی داستان نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ سچائی اور محنت کی بنیاد پر تعمیر ہونے والی عمارت کبھی نہیں گرتی، اور غرور اور دھوکے کے محل چاہے کتنے ہی اونچے کیوں نہ ہوں، وقت کی ایک آندھی انہیں اس طرح اڑا لے جاتی ہے کہ ان کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اور ظفر نے اپنے لیے جس کانٹوں بھری فصل کا انتخاب کیا تھا، اسے اپنی ہی باقی ماندہ زندگی ان کے ہی کانٹوں پر چل کر گزارنی تھی۔ یہ قدرت کا وہ انصاف تھا جس میں کوئی وکیل، کوئی جج اور کوئی اپیل نہیں ہوتی، صرف انسان اور اس کا اپنا ضمیر ہوتا ہے جو ہر روز اسے ایک نئی موت مارتا ہے۔
ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔